آج ہم ہندوستانی سنیما کی ایک ایسی شخصیت کی زندگی اور فن کے مختلف پہلوؤں پر بات کریں گے جنہیں لوگ المیہ کوئین کے نام سے جانتے ہیں، مینا کماری۔ ان کا نام سنتے ہی ذہن میں وہ ایک خاص تصویر ابھرتی ہے۔ جی بالکل، اور ہمارے پاس جو مواد ہے، کچھ آن لائن فورمز پہ جو گفتگو ہوئی اور ان پر لکھی گئی سوانح عمری کے اقتباسات بھی، وہ ہمیں اس تصویر کے کئی رنگ دکھاتا ہے۔ کچھ رنگ شوق ہیں، کچھ یوں سمجھے پھیکے، اور کچھ بالکل غیر متوقع۔ تو آج کا مقصد یہی ہے کہ ان مختلف ذرائع کی روشنی میں دیکھیں کہ اس المیہ کوئین کی شہرت کے پیچھے کی اصل حقیقت کیا تھی۔ کیا ان کی زندگی واقعی ایک مسلسل المیہ تھی، یا یہ صرف پردے کی کہانی تھی؟ ہم ان کے کیریئر کی بلندیوں، ذاتی زندگی کی پیچیدگیوں اور ان کی شاعری، جو ان کی شخصیت کا ایک کم جانا پہچانا پہلو ہے، سب پر بات کریں گے۔ دراصل یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہے کہ ان کی عوامی شخصیت اور ان کی نجی زندگی، جیسا کہ مختلف ذرائع سے اشارے ملتے ہیں، ان میں کتنا فرق تھا اور کتنا ربط۔ تو آئیے اس پہلو کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو شروعات کرتے ہیں بالکل شروع سے۔ مینا کماری، جن کا پیدائشی نام ماہجبین بانو تھا، 1 اگست 1933 کو پیدا ہوئیں۔ والد علی بخش اور والدہ اقبال بیگم۔ زیادہ تر ذرائع ان کے والد کی مایوسی کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ بیٹے کی پیدائش چاہتے تھے۔ ہاں، اور کچھ ذرائع، خاص طور پر بنود مہتا کی لکھی گئی سوانح عمری، ایک بہت ہی دلخراش واقعے کا ذکر کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ پیدائش کے وقت ڈاکٹر کی فیس نہ ہونے کی وجہ سے والد نے انہیں چند گھنٹوں کے لیے ایک یتیم خانے کی سیڑھیوں پر چھوڑ دیا تھا۔ لیکن پھر فوراً ہی انہیں احساس ہوا اور وہ واپس لے آئے۔ اب دیکھیں، اس واقعے کی تصدیق تو مشکل ہے، لیکن یہ ان کی زندگی کے آغاز سے ہی مشکلات کی طرف اشارہ کرتا ہے نا؟ جی، اور ان کا تعلق ٹیگور خاندان سے بھی نکلتا ہے۔ یہ بات کم لوگ جانتے ہیں۔ ان کی والدہ اقبال بیگم، جن کا پیدائشی نام پربھاوتی دیوی تھا، نے شادی کے بعد اسلام قبول کیا۔ وہ رابندر ناتھ ٹیگور کے خاندان سے تعلق رکھنے والی ہیم سندری ٹیگور کی بیٹی تھیں۔ یہ بھی ایک، آپ کہیں، پیچیدہ خاندانی پس منظر ہے۔ جی، اور صرف 4 سال کی عمر میں انہیں فلموں میں کام کرنا پڑا، بیبی مینا کے نام سے۔ پہلی فلم لیدر فیس 1939 میں آئی۔ صرف 4 سال میں؟ جی ہاں، یعنی بچپن سے ہی خاندان کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر آ گئی۔ بعد کے انٹرویوز میں انہوں نے اس کا ذکر کچھ اس طرح کیا جیسے انہیں اس سے تسکین ملتی تھی۔ لیکن کیا واقعی ایسا تھا؟ یہ سوال تو رہتا ہے۔ ہاں، اور یہیں پر ونود مہتا کی کتاب والا نقطہ اہم ہو جاتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ خاندان انہیں ایک میل ٹکٹ سمجھتا تھا، یعنی کمائی کا ذریعہ۔ یہ بات ان کے اس انٹرویو والے بیان سے بالکل مختلف تصویر پیش کرتی ہے۔ وہ اسکول جانا چاہتی تھیں، پڑھنا چاہتی تھیں، لیکن کام کا دباؤ تھا۔ رسمی تعلیم تو نہیں ملی، لیکن سیٹ پر اکثر کتابیں پڑھتی پائی جاتی تھیں، جس کی وجہ سے انہیں پڑھنے والی ماہجبین کہا جاتا تھا۔ تو یہ ان کے علم کی پیاس کو ظاہر کرتا ہے۔ صحیح۔ ان کے کیریئر میں اصل اڑان 1952 کی فلم بیجو باورا سے ملی۔ یہ فلم زبردست ہٹ ہوئی اور مینا کماری راتوں رات سٹار بن گئیں۔ اسی فلم کے لیے انہیں پہلا فلم فیئر بہترین اداکارہ کا ایوارڈ ملا۔ یہ ان کے عروج کا، آپ سمجھیں، آغاز تھا۔ اور یہ سلسلہ رکا نہیں، اگلے ہی سال پرنیتا کے لیے پھر سے فلم فیئر ایوارڈ، آتے ہی چھا گئیں۔ بالکل، لیکن جس کردار نے ان کی امیج پر المیہ کوئین کی چھاپ لگائی، وہ 1962 کی صاحب بیوی اور غلام میں چھوٹی بہو کا کردار تھا۔ کمال کا کردار تھا اور ان کی اداکاری بھی لاجواب تھی۔ وہ تو یادگار ہے۔ جی، کئی مضامین اور بعد میں لکھی گئی تحریروں میں اس کردار کی تکلیف اور مینا کماری کی اپنی زندگی کی مشکلات میں وہ مماثلت تلاش کی گئی ہے۔ اور وہ 1963 والا فلم فیئر ایوارڈز کا قصہ، وہ تو کمال ہی تھا۔ بہترین اداکارہ کی کیٹیگری میں 3 نامزدگیاں انہی کی، صاحب بیوی اور غلام، آرتی اور میں چپ رہوں گی۔ جی ہاں، یہ تو ایک ریکارڈ ہے جو آج تک قائم ہے۔ ناقابل یقین جیتا انہوں نے صاحب بیوی اور غلام کے لیے۔ یہ کامیابی حیران کن ہے، لیکن ذرائع یہ تو نہیں بتاتے کہ اس بے مثال کامیابی کا ان کی ذاتی زندگی یا اسی المیہ کوئین والی شبیہ پر کیا اثر پڑا۔ مگر یہ ضرور ہے کہ اس نے ان کی سنجیدہ، درد بھرے کردار کرنے والی اداکارہ کی امیج کو مزید پختہ کر دیا۔ ہاں، شاید پھر اسی طرح کے رول زیادہ ملنے لگے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے۔ چوتھا اور آخری فلم فیئر ایوارڈ انہیں 1966 میں کاجل کے لیے ملا۔
ان کی فلموں کی فہرست تو بہت لمبی ہے، دل اپنا اور پریت پرائی، پھول اور پتھر، میرے اپنے جیسی کامیاب فلمیں۔ لیکن یہ بھی دلچسپ ہے کہ عالمیہ کوئین کہلانے کے باوجود انہوں نے مس میری، شرارت اور کوہ نور جیسی فلموں میں مزاحیہ کردار بھی کیے۔ لگتا ہے کہ ان میں یہ صلاحیت تھی، لیکن شاید انہیں ایسے موقع کم ملے۔ بالکل، اور ان کی اداکاری کا اثر اتنا تھا کہ کہا جاتا ہے دلیپ کمار اور راج کمار جیسے بڑے اداکار بھی ان کے سامنے وہ نروس ہو جاتے یا مکالمے بھول جاتے۔ یہ بات ونود مہتا کی کتاب میں خاص طور پر لکھی ہے۔ اچھا۔ اور وہ نئے آنے والوں کی بہت مدد کرتی تھیں۔ سنیل دت، راجندر کمار، دھرمیندر، ونود کھنہ، ان سب کے ابتدائی کیریئر میں مینا کماری کا اہم کردار رہا۔ یہ ان کی شخصیت کا ایک مثبت پہلو تھا جو اکثر ان کی المیہ کہانی میں دب جاتا ہے۔ اور ہاں، انہوں نے کچھ شروع کی فلموں میں گانے بھی گائے تھے۔ اچھا، تو اب آتے ہیں ان کی ذاتی زندگی کے سب سے زیادہ زیر بحث باب پر، فلم ساز کمال امروہی سے ان کی شادی۔ یہ ملاقات کیسے ہوئی؟ ہوا یوں کہ 1951 میں ایک کار حادثے کے بعد وہ پونا کے ہسپتال میں تھیں۔ کمال امروہی ان کی عیادت کو جاتے تھے۔ وہیں سے تعلقات بڑھے اور 14 فروری 1952 کو یعنی ویلنٹائن ڈے پر انہوں نے خفیہ نکاح کر لیا۔ خفیہ؟ جی، کمال امروہی عمر میں ان سے تقریباً 15 سے 19 سال بڑے تھے، ذرائع میں فرق ہے، اور پہلے سے شادی شدہ اور بچوں والے بھی تھے۔ اچھا، تو یہ شادی شروع سے ہی تنازعات کا شکار رہی ہوگی پھر۔ والد علی بخش کو پتہ چلا تو سخت ناراض ہوئے، طلاق کا مطالبہ کیا۔ مینا کماری نے انکار کیا اور والد کا گھر چھوڑ کر امروہی کے ساتھ رہنے لگیں۔ لیکن کیا یہ شادی خوشگوار ثابت ہوئی؟ ذرائع تو کچھ اور ہی کہانی سناتے ہیں۔ جی بالکل، شادی شدہ زندگی میں مشکلات کا ذکر اکثر ملتا ہے۔ کمال امروہی نے مبینہ طور پر ان کے کام کرنے پر کچھ پابندیاں لگائیں، جیسے شام 6:30 بجے تک گھر واپسی، میک اپ روم میں مردوں کا داخلہ منع وغیرہ۔ اور یہاں تک کہ ونود مہتا کی سوانح عمری میں ذرائع کے حوالے سے جسمانی تشدد تک کا ذکر ہے۔ حالانکہ کمال امروہی نے ہمیشہ ان الزامات کی سختی سے تردید کی۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں مختلف ذرائع ایک دوسرے سے متصادم نظر آتے ہیں۔ اور پھر 1964 میں وہ واقعہ پیش آیا جو علیحدگی کا باعث بنا۔ فلم پنجرے کے پنچھی کے مہورت پر امروہی کے اسسٹنٹ باقر علی نے مبینہ طور پر انہیں گلزار کو میک اپ روم میں آنے دینے پر تھپڑ مار دیا۔ یہ واقعہ مختلف جگہوں پر رپورٹ ہوا ہے۔ کیا اس کی تفصیلات ہر جگہ ایک جیسی ہیں؟ واقعہ تو تقریباً سبھی ذرائع میں درج ہے، لیکن اس کی تشریح مختلف ہے۔ کچھ اسے محض ایک ناخوشگوار واقعہ کہتے ہیں، جبکہ کچھ اسے امروہی کے کنٹرول اور مینا کماری کی خودداری پر حملے کی علامت سمجھتے ہیں۔ مینا کماری نے امروہی سے اس پر ایکشن لینے کو کہا، اور جب مبینہ طور پر انہوں نے انکار کیا تو وہ گھر چھوڑ کر اپنی بہن مدھو، جو محمود کی بیوی تھیں، ان کے گھر چلی گئیں اور پھر کبھی واپس نہیں آئیں۔ اور یہ بات واضح کرنا بہت ضروری ہے، جو اکثر آن لائن فورمز اور سوشل میڈیا پر غلط بتائی جاتی ہے، کہ وہ ٹرپل طلاق یا حلالہ جیسے کسی عمل سے نہیں گزرے۔ مینا کماری اور کمال امروہی دونوں شیعہ تھے، اور اس فرقے میں اس طرح کی طلاق کا رواج نہیں ہے۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ صحیح کہا۔ علیحدگی کے بعد ان کا نام دھرمیندر کے ساتھ بھی جوڑا گیا، جو اس وقت خود بھی شادی شدہ تھے۔ ان تعلقات کی نوعیت کیا تھی، اس پر بھی قیاس آرائیاں ہی زیادہ ہیں۔ تو یہ ساری ذاتی کشمکش اور تنہائی یقیناً صحت پر اثر انداز ہوئی ہوگی۔ اور بہت برا اثر ڈالا۔ وہ پہلے ہی دائمی بے خوابی یعنی کرونک انسومنیا کا شکار تھیں۔ ڈاکٹر نے نیند کے لیے تھوڑی سی برانڈی پینے کا مشورہ دیا تھا۔ اوہ، اور یہ مشورہ علیحدگی کے بعد کے حالات میں؟ جی، شراب نوشی کی لت میں بدل گیا۔ یہ بہت تکلیف دہ موڑ تھا۔ 1968 میں انہیں جگر کی سنگین بیماری لیور سیروسس کی تشخیص ہوئی، جس کے علاج کے لیے وہ لندن اور سوئٹزرلینڈ بھی گئیں۔ اتنے مسائل؟ ان تمام ذاتی اور صحت کے مسائل کے باوجود ایک فلم تھی جو ان کی زندگی سے جڑی ہوئی تھی، پاکیزہ۔ اس فلم کا منصوبہ 1954 کا تھا، شوٹنگ 1956 میں شروع ہوئی، لیکن ان کی اور امروہی کی ذاتی زندگی کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے یہ فلم بنتے بنتے رہ گئی۔ اتنی ذاتی پریشانیوں اور تلخیوں کے بیچ پاکیزہ کیسے مکمل ہوئی؟ یہ تو خود ایک فلمی کہانی لگتی ہے۔ بالکل، 15 سال سے زیادہ کا عرصہ لگا۔ جب 1968 میں ان کی صحت بہت بگڑ گئی، تب بھی وہ اس فلم کو مکمل کرنے کے لیے پرعزم تھیں۔
علاج سے واپس آ کر کمزوری کے باوجود انہوں نے شوٹنگ دوبارہ شروع کی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ ان کے لیے ایک خواب، ایک جنون بن چکا تھا، یہاں تک کہ فلم کے شاندار ملبوسات میں سے کئی انہوں نے خود ڈیزائن کیے۔ واہ! اور فلم فروری 1972 میں ریلیز ہوئی، ان کی وفات سے صرف چند ہفتے پہلے۔ فلم کلاسک ثابت ہوئی، بہت کامیاب رہی۔ انہیں بعد از مرگ اس فلم کے لیے فلم فیئر نامزدگی بھی ملی۔ کیسا عجیب اتفاق ہے، زندگی کا آخری بڑا کام اور پھر فوراً اختتام۔ اداکاری کے اس شاندار سفر کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت کا ایک اور پہلو تھا جو شاید اتنی روشنی میں نہیں آیا۔ وہ ایک شاعرہ بھی تھیں، ناز تخلص سے اردو میں شاعری کرتی تھیں۔ اچھا، تو یہ ان کے لیے کیا تھا؟ محض ایک شوق یا کچھ اور؟ وفات کے بعد ان کا مجموعہ تنہا چاند مرتب کیا اسے ان کی ذات کا حقیقی اظہار سمجھتے ہیں۔ ان کی شاعری میں تنہائی، محبت کی تلاش، دھوکہ دہی، شہرت کی بے معنویت جیسے موضوعات ملتے ہیں۔ 1971 میں تو آئی رائٹ آئی ریسائٹ نامی ایک البم بھی آیا جس میں انہوں نے اپنی نظمیں خود پڑھیں اور گائیں، خیام صاحب کی موسیقی کے ساتھ۔ اچھا، ان کا ایک شعر ہے جو شاید ان کی کیفیت کی عکاسی کرتا ہے: شمع ہوں، پھول ہوں یا ریت پہ قدموں کا نشاں، آپ کو حق ہے مجھے جو بھی جی چاہے کہہ لے۔ اس میں ایک طرح کی بے بسی بھی ہے اور اپنی شناخت کو دوسروں کی نظر سے دیکھے جانے کا احساس بھی۔ لیکن ان کی شاعری پر ملا جلا رد عمل رہا ہے نا۔ گلزار، نوشاد جیسے لوگوں نے سراہا، مگر کے عباس اور خود کمال امروئی نے مبینہ طور پر اسے کم گہرا قرار دیا۔ تو کیا اس شاعری کی اہمیت صرف ادبی تھی؟ شاید نہیں، جیسا کہ کچھ اسکالرز مثلاً فلپ باؤنز اور ڈیزی ہسن نے لکھا ہے، شاعری مینا کماری کے لیے اپنی عوامی امیج المیہ ٹوین سے باہر نکلنے اور اس فلم انڈسٹری پر تنقید کرنے کا ایک ذریعہ تھی جس نے انہیں بنایا بھی اور شاید توڑا بھی۔ یہ ان کے لیے اپنی کہانی، اپنی ذات پر اختیار حاصل کرنے کی کوشش تھی۔ اس لحاظ سے ان کی شاعری کی ادبی قدر سے زیادہ اس کا سیاق و سباق اور اس میں جھلکتی ان کی اپنی سوچ اہم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے۔ اچھا، تو پاکیزہ کے ریلیز کو ابھی 2 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے کہ مارچ 1972 کے آخر میں ان کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی۔ جی، 28 مارچ کو انہیں نرسنگ ہوم میں داخل کیا گیا۔ 2 دن بعد وہ کوما میں چلی گئیں اور 31 مارچ 1972 کو صرف 38 سال کی عمر میں لیور سیروسس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ واقعی ایک المیہ اختتام، جس عمر میں اکثر لوگوں کا کریئر عروج پر ہوتا ہے، وہ دنیا سے چلی گئیں۔ صرف 38 سال۔ انہیں ممبئی کے رحمت آباد قبرستان میں دفن کیا گیا۔ ان کی قبر کے خطبے پر ان کی خواہش کے مطابق جو لکھا گیا وہ بہت کچھ کہتا ہے۔ اس نے زندگی ایک ٹوٹی ہوئی ستار، ایک ٹوٹے ہوئے گیت، ایک ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ختم کی، لیکن ایک بھی پچھتاوے کے بغیر۔ یہ آخری حصہ، ایک بھی پچھتاوے کے بغیر، کیا یہ واقعی سچ تھا؟ یہ ایک اور نقاب، یہ سوچنے کی بات ہے۔ بعد میں کمال امروہی کو بھی ان کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ ان کی میراث آج بھی زندہ ہے۔ المیہ کوئین کا خطاب تو ہے ہی، لیکن وہ بلا شبہ ہندوستان کی عظیم ترین اداکاراؤں میں شمار ہوتی ہیں۔ ان کے فلم فیئر ریکارڈز، فیشن پر ان کا اثر، جسے آج بھی سبیا ساچی جیسے ڈیزائنر سراہتے ہیں، اور نئی نسل کے اداکاروں پر ان کا اثر، عالیہ بھٹ، رچا چڈھا جیسی اداکارائیں انہیں اپنی انسپریشن مانتی ہیں، یہ سب ان کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور ان کے ہم اثروں نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ ستیہ جیت رے نے انہیں بلا شبہ اعلیٰ ترین صلاحیت کی اداکارہ کہا۔ امیتابھ بچن کہتے ہیں کہ کوئی بھی مکالمے اس طرح نہیں بول سکتا تھا جیسے مینا کماری بولتی تھی، کوئی نہیں۔ مدھوبالا ان کی آواز کی مداح تھی، دیوانند، اشوک کمار سبھی ان کی اداکاری کے قائل تھے۔ یہ صرف عوامی امیج نہیں تھی، ان کے فن میں واقعی کچھ خاص تھا۔ جی بالکل، آج بھی ان پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں، فلمیں بنانے کی باتیں ہوتی ہیں۔ گوگل نے 2018 میں ان کی سالگرہ پر ڈوڈل بنایا، اور نرگس دت نے ان کی وفات پر جو مضمون لکھا تھا، مینا موت مبارک ہو، وہ بہت مشہور اور دل کو چھو لینے والا ہے۔ اس میں نرگس نے لکھا کہ تمہیں موت مبارک ہو، یہ دنیا تم جیسے لوگوں کے لیے نہیں تھی۔ یہ الفاظ ان کی زندگی کی تلخیوں کا خلاصہ لگتے ہیں۔ تو یہ تھی مینا کماری کی کہانی، جیسا کہ ہمیں مختلف ذرائع سے نظر آتی ہے۔ ایک المیہ کوئین کی چوکا چوند کرتی امیج، جس کے پیچھے ایک پیچیدہ، باصلاحیت، تکلیفیں سہتی ہوئی عورت اور ایک سنسار شاعرہ چھپی تھی۔ ان کی زندگی ہمیں شہرت کی قیمت،
عوامی اور نجی شخصیت کے درمیان کشمکش اور فن کے لیے دی جانے والی قربانیوں پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ صرف ایک ماضی کی اداکارہ کی کہانی نہیں، بلکہ اس میں آج کے دور کے لیے بھی بہت سے سبق پوشیدہ ہیں۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک خیال چھوڑ جاتے ہیں ان ذرائع کی روشنی میں۔ مینا کماری نے اپنی شاعری میں جس کامل قربت اور سکون کی تلاش کا ذکر کیا، کیا وہ انہیں کبھی مل سکا؟ یا فلمی دنیا کے تقاضے، ذاتی زندگی کی الجھنیں اور المیہ کوئین کا بھاری بھرکم امیج ان کی اس اندرونی تلاش پر ہمیشہ حاوی رہا؟ اس کا جواب شاید ان کی نظموں اور زندگی کے واقعات کے درمیان کہیں چھپائے۔